پھر کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ دونوں نہیں کرتا تو شراب پی لے. تو اس نے زنا اور قتل سے شراب کو مطلب یوں سمجھا کہ اس سے جان چھٹتی ہے تو شراب سے جان چھڑوا لو. اور جب اسے شراب پی تو شراب نے اسے زنا پر بھی آمادہ کر دیا اور قتل پر بھی آمادہ کر دیا. آج کہ اس دور میں جہاں بے شمار برائیاں ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں، انہی میں ایک نمایاں ترین گناہوں کا مرض اور شراب نوشی بھی ہے. ابھی پہلے کے دور کی کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ لوگ ڈر ڈر کر شراب پیتے تھے، اور اب پتہ چلتا ہے کہ لوگ بڑی ہی بے باکی کے ساتھ شراب پینے لگ گئے ہیں. کئی اچھے گھروں میں شادی بیاہ کے مواقع پر جوا اور شراب کا دور چلتا ہے اور لوگ شراب پیتے ہیں. ہمارا نوجوان بالخصوص شراب کا عادی بنتا چلا جا رہا ہے، اور کبھی سڑکوں پر یوں نکلنا ہوتا ہے تو لوگ شراب کے نشے میں اس انداز میں نظر آتے ہیں کس نے شراب پی ہے، بہت بدمست ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہاتھوں میں شراب کی بوتل دیکھی بھی ہے. اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اب ہوٹلوں پر کولا ڈرنک کے اندر شراب ڈال کر کہ نظر نہ آئے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر شراب پیتے ہیں. اس طرح کے واقعات بھی بتائے جاتے ہیں. اور بوتل نیچے رکھ دیتے پاؤں کے پاس، اوپر وہ کولا ڈرنک رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر کیونکہ کالی بوتل ہوتی ہے اندر میں وہ اس کا پتہ نہیں چلتا. اس طرح بھی شراب پی جا رہی ہے. بالخصوص 31 دسمبر جس کو ہمارے ہاں نیو ایئر نائٹ کے نام پر بھی منایا جاتا ہے بدقسمتی سے، اس سے متعلق تو اخبار میں نے خود پڑھا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں شراب کم پڑ گئی. شراب ملتی نہیں تھی، صرف شراب ہی نہیں کم پڑی تھی بلکہ اس تاریخ کو عورتیں بھی کم پڑ گئیں جو کاروبار کرتی ہیں. تو اب یہ پڑھ کر خود اپنا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کیا ہو گیا. تو شراب کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. شراب یہ عربی لفظ خمر کا ترجمہ ہے جس کے معنی ہے چھپانا. شراب شرابی کی عقل کو چھپا لیتی ہے، اس لیے اسے خمر کہتے ہیں. ان گنت جسمانی اور روحانی امراض کا سبب، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی خرابیوں کی جڑ اور فتنے و فساد کی علت یہ شراب ہے. اسلام کے پاکیزہ اور مقدس نظام حیات میں اس کی قطعاً کہیں گنجائش نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام فرمایا. حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کے عرض کرنے پر سب سے پہلے اس بارے میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی شراب سے متعلق، کیونکہ ابتدائی دور میں اس کا بڑا رواج تھا، اس لیے اس کی حرمت کے احکام بھی بتدریج نازل ہوئے. کہ پہلے کچھ اس طرح کا ارشاد نازل ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع
کچھ لوگوں کے لیے دنیا بھی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں صراحتاً منع نہیں کیا گیا، مگر اس ارشاد کے بعد کئی لوگ شراب سے رک گئے۔ یہ بتدریج روکنے کی ایک انداز تھا۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ پیش آیا، اور نماز کی حالت میں چونکہ وہ کھانے وغیرہ کے بعد شراب پی گئی تو اس کا نشہ تھا، اس کے بعد جب نماز پڑھی گئی تو نماز میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی اسے نماز میں فساد واقع ہوا، تو اس پر ایک اور آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ اس آیت کریمہ کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ اب دین کے اوقات میں اس کا پینے سے اجتناب ہو گیا، کیونکہ دین کے اوقات میں نماز ہوتی تھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور منع ہو گیا کہ ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ تو وہ پورا دین بغیر شراب کے ترکیب بن گئی۔ ابھی حکم ممانعت نہیں آیا، ابھی حرام کا حکم نہیں آیا، پہلے سمجھا دیا گیا، اب نماز میں کے اوقات میں رکے رہیں اس طرح کا ایک حکم آ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں بڑے تشویش فرماتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ عز و جل اس بارے میں ہمیں شافی کافی حکم عطا فرما۔ پھر اس کے بعد مزید کچھ اور ایسے معاملات پیش آئے جس کا سبب شراب تھا، کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ جس کا سبب بھی شراب بنی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بوت اور پانسے ناپاکی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خادم کو حکم ارشاد فرمایا کہ مدینے کی گلی کوچوں میں پھر کر بلند آواز سے اس آیت کریمہ کا اعلان کرو۔ اب اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آئے؟ جب شراب سے روکا گیا تو اب جب یہ پوری آیت کریمہ جب بیان کی گئی سورہ مائدہ کی، تو جو ہی کان میں حل انتم منتہون، کیا تم باز آئے کی آواز پہنچنے لگی، اور یہ حکم جب کانوں میں پہنچا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پیالے زمین پر پٹک دیے گئے، ہونٹوں سے لگے ہوئے جام خود بخود الگ کر دیے گئے، مشکیزوں اور مٹکوں میں بھری ہوئی شراب انڈیل دی گئی، وہ چیز جو انہیں بے حد عزیز تھی اب گندے پانی کی طرح گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس حکم کے بعد شراب کی گویا کی خواہش ہی ختم ہو گئی۔ یہ ایک ایسا انداز تھا اور ایک ایسا واقعہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس بیان کو سن رہے ہیں کہ شراب کے بارے میں جو کچھ پچھلا بیان ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے یہ شراب جس طرح پی جاتی تھی، جس طرح یہ گٹی میں ملی ہوئی تھی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا حکم لانے کے لیے جس مراحل کو سامنے رکھا گیا کہ بتدریج اس کے احکامات نازل ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی اسلام سے محبت،
اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور اسلامی انقلاب کی وہ عجیب النظیر تصویر اس آیت کریمہ سے نازل ہوئی، ظاہر ہوئی کہ جیسے ہی حل انتم منتہون، کیا تم باز آئے کا حکم جیسے ہی ان کے کانوں میں گیا، ان کی پسندیدہ چیز